ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن کے اس کیمپ کے اندر تشریف لائی ہیں اور آپ ٹیم کی ہیڈ ہیں، تو آپ سے چند سوالات کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آج میں نے جتنے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا اس کے اندر بچے بہت زیادہ تھے، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کی زیادہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، آج کل تو ایک کووڈ کی وبا کی وجہ سے بچوں کے اسکول بند ہیں اور بچے گھر پر ہیں اور مائیں بھی ان کے ساتھ گھر پر ہی ہیں، تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ کیونکہ وہ گھر پر ہیں اور انہیں آئی کیمپ کا پتہ چلا ہے، اور بالکل پاس ہی ان کو آئی کیمپ کا پتہ چلا ہے، اور یہ پتہ ہے کہ آئی کیمپ ہے، فری ہے اور چارجز بھی اس طرح نہیں ہیں، تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں وہ اپنے بچوں کو لے کر آئیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آج کل بچے پہلے تو اسکول جا کے بورڈز پہ پڑھائی کرتے تھے، آج کل وہ گھر میں بیٹھے فونز پر، لیپ ٹاپس پر ہی پڑھائی کریں، تو بہت سے بچے کیونکہ ایک تو پڑھائی کے لیے بھی فونز اور لیپ ٹاپس یوز کریں، پھر اس کے بعد اپنے کھیل کود میں بھی وہ لیپ ٹاپس اور فون کا استعمال کی وجہ سے آنکھوں پر بیجا زور پڑا ہے، جس میں آنکھوں میں لالی بھی آ رہی ہے، درد بھی ہو رہا ہے، نظر میں بھی کمزوری محسوس ہو رہی ہے، تو ایک یہ وجہ ہے کہ آج کل بچوں میں آئی کے جو ایشوز ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہماری اوور آل پولوشن بھی بہت زیادہ ہے، گرد و غبار بہت زیادہ ہے، خارش اور اس چیز کے بھی جو معاملات ہیں وہ بچوں کو بہت زیادہ پیش ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی پیرنٹس پہ زیادہ ہے کہ بچوں میں آئی ایشوز زیادہ ہیں، تو وہ ان کو ذرا زیادہ آج تعداد میں ادھر کیمپ پہ لے کر آئے ہیں بچوں کو۔ ڈاکٹر، اس کے اندر ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہم جو خوراک کھا رہے ہیں وہ ناقص ہے یا اس کے اندر کیمیکل کا استعمال زیادہ ہے؟ دیکھیں، وہ تو پھر اوور آل ہماری ہیلتھ پہ سر سے لے کے پاؤں تک ہر چیز پہ ہماری خوراک اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ خوراک خالص نہیں ہے، اس میں توانائی نہیں ہے، وہ جتنی مقدار میں ہونی چاہیے اتنی مقدار میں نہیں ہے، تو صرف آنکھیں ہی نہیں مگر سر سے لے کے پیر تک جتنے بھی ہمارے جسم کے اعضاء ہیں ان پر وہ اثر انداز ہوتی ہوگی، اور اس میں یہ ڈیفینیٹلی وجہ ہے کہ کیونکہ بچے میل نیوٹریشنڈ ہیں، جتنی توانائی پرانے زمانوں میں لوگوں میں پائی جاتی تھی اس طرح آج کل کے بچوں میں نہیں ہے، تو ان کے ہر سبھی کچھ کمزور ہے، جس میں سے آنکھ بھی ایک ایسا اعضاء ہے جو کمزوری کا جو ہے اس کو سامنا، اس کے اندر زیادہ ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی میں گفتگو سن رہا تھا تو میرے لیے وہ بالکل نئی تھی، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین تک بھی یہ بات پہنچ جائے کہ آپ بتا رہی تھیں کہ جو جتنے بھی ڈائبٹیز ہیں جی، ان کے لیے ان کا آئی سائٹ چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بالکل۔ میں پچھلے 13 سال سے ڈائبٹیز کا مریض ہوں اور مجھے آج تک کسی ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی آئی سائٹ بھی چیک کرائیں، جبکہ مجھے اچھا خاصا پرابلم رہا ہے۔ بالکل۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک افسوس کی بات ہے ڈاکٹرز کے پارٹ پہ بھی، اور اتفاقاً ہی کہوں گی کیونکہ جان بوجھ کے تو نہیں ہے کہ انہوں نے مطلب لاپرواہی کہہ لیں، کہ جو بھی بندہ ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہو، جسے اسپیشلی ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہم کہتے ہیں، جو کہ عمر کے عام اوقات میں ایک لیٹر حصے میں 40 یا 35 سال کے اوپر پتہ چلتی ہے کہ جی ڈائبٹیز ہو گئی ہے، اس میں اسٹینڈرڈ یا گائیڈ لائنز انٹرنیشنل تو یہی ہیں کہ اسی دن جس دن ڈائبٹیز کا پتہ چلا ہے اور باقی ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اسی میں ایک ٹیسٹ یہ بھی ہو کہ آنکھ کا مکمل طور پہ معائنہ کر لیا جائے کہ اس دن اس کی آنکھ کا یہ حال تھا، کیونکہ ڈائبٹیز اور آنکھ کا بڑا ایک خطرناک رشتہ ہے۔ آنکھ کا ایسا کوئی حصہ نہیں ہے جس پہ ڈائبٹیز اثر انداز نہیں ہوتی، خواہ وہ اس کی نسیں ہوں، اس کے پٹھے ہوں، آنکھ کی پتلی ہو، اندر لینز ہو، اور سب سے زیادہ جو خوفناک اس کے اثرات ہیں وہ پردے پر رونما ہوتے ہیں، جو کہ ہماری عام زبان میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈائبٹیز پردے کو کھا جاتی ہے، اور اس کو دیکھنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ ڈائبٹیز کے ہر پیشنٹ کا ہر سال ایٹ لیسٹ ایک دفعہ ڈیٹیلڈ معائنہ ضرور ہو، تاکہ ایک اگر کوئی بیماری نہیں بھی ہے، اگر پیشنٹ کو کوئی علامات نہیں بھی ہیں، تو ڈاکٹر کو پتہ چلتا رہے کہ اس وقت اس پیشنٹ کی آنکھوں کا یہ بیسک لیول ہے، اور اگر ایک سال کے بعد اس میں تھوڑا سا بھی کوئی فرق محسوس ہو پیشنٹ کو یا ڈاکٹر ہو، تو ایک علاج جتنا جلدی شروع ہوگا اتنی ہی بہتری ہوگی اور اتنا ہی زیادہ علاج کے مفید اثرات بھی ہوں گے۔ دوسرا، پیشنٹس کے پوائنٹ پہ بھی یہی ہے کہ ایک تو ہر سال اپنا چیک اپ ریگولرلی کسی بھی آئی اسپیشلسٹ کے پاس جا کے، کسی جنرل ڈاکٹر کے پاس نہیں، آئی اسپیشلسٹ کے پاس جا کے، یا ایسا کوئی بھی ڈاکٹر جس کا یہ اسکل ہو کہ وہ قطرے ڈالنے کے بعد آنکھ کے پردے کا ایک پراپر جائزہ لے سکے، معائنہ کر سکے، اس کے پاس جانا بہت ضروری ہے۔
بہتر یہی ہوگا کہ اپنے پرانے کاغذات بھی سنبھال کے رکھیں اور ایک ہی ڈاکٹر کے پاس رہیں تاکہ آپ کا ریکارڈ ایک جگہ مینٹین رہے, ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہیں ممکن, کوئی آپ کا ٹریولنگ ہے یا کچھ ہے, تو ایٹ لیسٹ ریکارڈ کو مینٹین رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ چاہے کچھ بھی علاج آپ آنکھوں میں ڈائبٹیز کا کروا لیں, چاہے وہ کیٹریکٹ کا آپریشن ہے, چاہے وہ پردے پر پڑنے والا لیزر یا انجیکشن ہے, اگر آپ شوگر کا کنٹرول صحیح سے نہیں کر رہے تو وہ تمام علاج جو آنکھ پر کیا جاتا ہے دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. شوگر کنٹرول ہوگی تو علاج کے آپ کو جو ہے فائدے نظر آئیں گے, ورنہ وہ بالکل پیسے اور وقت اور انرجی کا ایک ضائع کرنا ہی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تیسرا, وہ لوگ جو ڈائبٹیز کی مرض میں مبتلا ہیں اور ساتھ میں تمباکو نوشی کرتے ہیں, تو وہ تو جس طرح ایک پہلے ان کو مطلب ایک گن سے شوٹ کر رہی تھی اور ایسا سمجھیں کہ وہ ایک کینن کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے کہ بھئی مطلب جو بیماری ہے ہو جائے, بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ ایک تو شوگر کنٹرول کریں اور تمباکو نوشی کو بند کریں, کیونکہ تمباکو نوشی کے اپنے بھی بہت اثرات ہوتے ہیں, اور پھر ساتھ جب ڈائبٹیز کا بیک گراؤنڈ ہو تو وہ پھر بہت زیادہ فیٹل, یہاں تک کہ بلائنڈنس کہ بالکل بینائی بیٹھے بٹھائے چلی جاتی ہے, اور بالکل پھر آپ سوچیں کہ اگر بینائی نہ ہو تو لائف, کوالٹی آف لائف کتنی افیکٹ ہوتی ہے. تو ان 3-4 باتوں کا ہے خیال رکھیں, ڈاکٹر کے پاس جائیں, شوگر کو کنٹرول کریں, اور اگر تمباکو نوشی کا استعمال ہے تو اس کو روک دیں, تو بہت اچھے اثرات اس کے مرتب ہوں گے کہ اگر ڈائبٹیز ہے بھی تو آنکھ بچ جائے گی, یا اس حد تک معاملہ نہیں جائے گا کہ بالکل ہی آنکھ دیکھنے سے فارغ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ذہن میں اور آ رہا ہے جی, کہ چھوٹے بچے جو ہیں اکثر ان کو چپ کرانے کے لیے مائیں جو ہے نا وہ اینڈرائڈ دے دیتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ان کو سارا استعمال کا بھی پتہ ہے. بالکل. تو کیا آئی سائٹ کے اوپر, بچوں کی آئی سائٹ کے اوپر وہ افیکٹ کرتا ہے؟ ڈیفینیٹلی کرتا ہے. دیکھیں جی, ہمارے پاس ریسرچ میں لمبے کوہارٹ اسٹڈیز جو ایک لمبے عرصے کے لیے ہو رہی ہیں وہ بھی موجود ہیں, کیونکہ یہ موبائل اور ان اسکرینس کا استعمال ہماری سوسائٹی میں کچھ بہت کوئی پرانی چیز نہیں ہے, 10-15 سال سے اس کا استعمال بہت زیادہ, تو ڈیفینیٹلی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. بچوں کی آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں, بچوں کی آنکھوں کے امراض میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. تو جو اسٹینڈرڈ گائیڈ لائنز ہیں, جو انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں, وہ تو ایک ہفتے میں 2 گھنٹے سے زیادہ اسکرین کا بچے کو استعمال نہیں کرنے دیتے, اور اس کے حساب سے ہمارے بچے تو ایک دن میں بیٹھ کے 8 سے 10 گھنٹے اسکرین کا استعمال کر لیتے. تو یہ پیرنٹس کے پارٹ پہ بھی لاپرواہی ہے, اسکولس کے پارٹ پہ بھی لاپرواہی ہے, بچے بھی ہمارے ضدی ہیں. یہ صرف ایک میڈیکل مسئلہ نہیں ہے, ایک سوشل ایشو ہے کہ پیرنٹس کو اس چیز کی اویئرنیس دی جائے کہ صرف اس ٹیمپریری آسانی کے لیے ان کا لانگ ٹرم اپنے بچوں کا نہ نقصان کریں, کیونکہ پیرنٹس وہ ہیں, بچے تو ضد کرتے ہیں, پر پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ تھوڑی سختی کر کے بچوں کو سمجھائیں اس چیز کے بارے میں. تو والدین کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ کہ بچوں کے لیے یہ آئی سائٹ کا ان کی بہتر بنانے کے لیے؟ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ تو پیغام یہی ہوگا کہ جب آپ کا بچہ سم ٹائمز کمپلین کرے کہ مجھے بورڈ نہیں نظر آتا, مجھ سے پڑھا نہیں جاتا, مجھ سے سر میں درد ہوتا ہے, بعض اوقات پیرنٹس اس کو صرف بہانہ سمجھ کے اگنور کر دیتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ ایون اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ بچہ شرارت کر رہا ہے تو اسے ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس ضرور لے جائیں تاکہ اس کی ایک تشخیص ہو جائے. خدا نخواستہ اگر کوئی معاملہ ہے تو جلد از جلد علاج شروع ہو, کلاسز لگ جائیں, یا جو بھی مسئلہ ہے اس کو ٹریٹمنٹ مل جائے تاکہ وہ معاملہ بہت زیادہ پروگریس نہ کر جائے. کیونکہ بہت دفعہ انفارچونیٹلی ایک تکلیف ہی ہوتی ہے کہ لوگ 18-19 سال کی عمر میں بچے کو لے کر آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے جی معاملہ 10-15 سال پرانا ہے, اور تب تک نہ ڈاکٹر کچھ کر سکتا ہے, نہ ہی ماں باپ کچھ کر سکتے ہیں, اور وہ بچہ بینائی سے چلا جاتا ہے. دوسری یہی ہے کہ اسکرین ٹائم کو لمٹ کریں, کوشش کریں کہ اگر وہ اسکول آج کل کووڈ کی وجہ سے لیپ ٹاپ اور موبائل یوز کریں تو پھر ان کو گیمیں اور یہ چیز نہ کھیلنے دیں, سختی کریں ان پر. اور تیسرا یہ ہے کہ ان کا خیال رکھیں ان ٹرمز آف خوراک اچھی دیں, وائٹامن اے, وائٹامن ای کے ان کا استعمال زیادہ کریں, وائٹامن B12 کا, کیونکہ کچھ اسٹڈیز ہیں جو شو کرتی ہیں کہ ان کی آنکھ پہ اچھے اثرات, مطلب آنکھوں کے پٹھوں پر, ان چیزوں پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ دھوپ میں ان کو منع کریں کہ ڈائریکٹ دھوپ میں جا کے سورج کی طرف, بچے بعض اوقات شرارت میں سن کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو سمجھایا جائے کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے. باہر وہ بہت زیادہ کھیلتے ہیں تو بچوں کی بھی سن گلاسز ملتی ہیں, ان کو وہ سن گلاسز
گلاسز وغیرہ پہنا دیں. آنکھوں کا خیال رکھیں, روز صبح اٹھ کے آنکھوں کو اچھے نیم گرم پانی سے یا ٹھنڈے پانی سے صاف رکھیں. اور بہت اگر کسی بچے کو عادت ہے آنکھوں کو ملنے کی, بار بار وہ ملے جاتا ہے, اس سے آنکھ کی شیپ اوپر سے خراب ہوتی ہے جس سے اس کی ویژن میں پرابلم ہے, تو اس کو منع کریں. اور گندے ہاتھ بار بار آنکھوں کی طرف یا چہرے کے اوپر نہ لگائیں, کیونکہ بچے کھیل کر آتے ہیں, ہاتھ دھوتے نہیں اور آنکھوں میں ملنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر ایک نارمل بچے کی آنکھ ہے اور یہ 6-7 باتوں کا وہ خیال رکھتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کی آنکھیں ٹھیک ہی رہیں گی. شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کا ٹائم لیا, آپ نے بہت مفید مشورے دیے. جزاک اللہ خیر. ہمارے الحمدللہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. آمین آمین. ناظرین کرام, ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام شفا آئی ٹرسٹ کے زیر اہتمام ان کو لیڈ کر رہی ہیں, اور ڈاکٹر زویا جو ہیں وہ آج کی آئی ہوئی جو شفا ہاسپٹل سے جو ٹیم آئی ہے اس کو ہیڈ کر رہی ہیں, اور انہوں نے بڑے مفید مشورے دیے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان مشوروں سے فیض یاب ضرور ہوں گے. شکریہ. اللہ پاک آپ کو خوش و کرم رکھے اور آپ کے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کو آسانیاں سمیٹنے والا ہے. شکریہ. اللہ حافظ.